نظم لا الہ الا اللہ، شعر نمبر 7۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تشریح: اس شعر میں علامہ محمد اقبال مرد مومن کی خصوصیت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں آنے والی کسی بھی مصیبت سے نہیں گھبراتا، بلکہ کلمہ حق کا اقرار و اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس شعر میں ایک تلمیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافق اپنی آستینوں میں بت چھپا کر مسجد چلے آتے تھے۔ وہ ظاہری طور پر مسلمان، جبکہ دل سے کافر اور بت پرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منافقت کے باوجود انہیں توحید کی دعوت دینے سے کبھی باز نہ آئے۔ ایک مرد مومن کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ وہ حق بات کہے اور اللہ کا پیغام پھیلانے سے نہ رکے۔ علامہ محمد اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بلا شبہ آج کے دور میں بھی کئی کافرانہ خیالات کے حامل لوگ موجود ہیں، لیکن مجھے اذان دینے، توحید کی شمع جلانے اور اسلام کی تبلیغ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کرنے کا کام سونپا ہے اور میں اپنا فرض ہر حال میں نبھاتا رہوں گا، جو کہ ہر مسلمان پر لاگو ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کی مشق کو حل کریں۔ خالی جگہیں۔ کلمہ حق لا الہ الا اللہ میں خودی کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر خودی کا ڈیش جاننا چاہتے ہو تو کلمہ حق کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو۔ اس خالی جگہ میں لکھیں گے سر نہاں۔ آگے، یہ دور اپنے ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صنم کدے کے سارے بت توڑ کر کعبۃ اللہ کو ان سے پاک کر دیا۔ مسلمان کے لیے خودی تیغ ہے تو اس کی دھار کلمہ حق ہے۔ ایک سچے مسلمان کے لیے کلمہ حق کہنے کے لیے بہار یا خزاں کی کوئی قید نہیں۔ کلمہ حق پر ایمان ہر قسم کے وہم و گماں مٹا دیتا ہے۔ تلوار کی تیزی اور کاٹ بڑھانے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے فساں کہتے ہیں۔ دین اسلام کی روح سے کلمہ حق کی طاقت زمان و مکان کی محتاج نہیں۔ الفاظ کے معنی: فریب کہتے ہیں دھوکے کو، متاع مال و دولت، فصل گل بہار کا موسم بہار، زناری ہندوؤں کا مالا جپنا یعنی گلے میں ڈالنے والا دھاگا، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، فساں تلوار کی تیزی کو بڑھانے کا آلہ، سر نہاں پوشیدہ راز۔ الفاظ کی جمع: دور، ادوار، بت کی جمع لکھیں گے بتان، سر اسرار، نغمہ نغمات، جماعت جماعتیں، بہار بہاریں، حکم احکام۔ اگلا سوال ہے، الفاظ کو ترتیب دے کر مصرع مکمل کرنا ہے یا بنانا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، بے ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں ہے پابند۔ آگے الفاظ متضاد: دنیا آخرت، غرور عاجزی انکساری، بہار خزاں، پابند آزاد، عقل مندی بے وقوفی، مکان زماں۔ آگے خالی جگہ حل کریں۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ جملے بنائیں۔ تلاش: یہ زمانہ ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں ہے، جہاں اللہ دنیا جہاں کا مالک ہے۔ آگے لفظ ہے وہم و گماں، کمزور عقیدہ لوگ ہر وقت وہم و گماں میں مبتلا رہتے ہیں۔ بت: اسلام میں بت پرستی حرام ہے۔ نغمہ: علی نے انتہائی دلکش نغمہ سنایا۔ غرور: غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ تیغ: تیغ کی دھار انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اس سے آگے سوال ہے،
ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملانا ہے. سودا پودا، لالا حالا، غرور ضرور، اگر مگر، مال جال، زماں مکاں. اگلا سوال ہے، صحیح جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. جماعت کے ہاتھوں میں بت ہیں. غلط. یہ جہاں صنم کدہ ہے اور اسے ابراہیم علیہ السلام جیسے بت شکن کی ضرورت ہے. صحیح. انسانی عقل زمانے اور وقت کی مرہون منت ہو چکی ہے. درست. کلمہ حق کہنے کے لیے کسی موزوں، وقت یا موسم کی پابندی لازم ہے. غلط. مرد مومن کو ہر قسم کے حالات میں کلمہ حق کہنے کا حکم ہے. درست. فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کریں. نئی سڑک بنائی گئی، اس میں فاعل بھی ذکر کریں گے اس جملے میں. حکومت نے نئی سڑک بنائی. سوال حل کیا گیا، طالب علم نے سوال حل کیا. نیا موبائل فون خریدا گیا. حسنین نے نیا موبائل فون خریدا. دودھ پیا جائے گا، اسلم دودھ پیے گا. 200 رنز بنائے گئے، پاکستانی ٹیم نے 200 رنز بنائے. اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں. پسند، دل پسند، من پسند، حقیقت پسند، امن پسند. مند کا عقل مند، صحت مند، غیرت مند. پرست، حق پرست، بت پرست، مادہ پرست، حسن پرست. گیر کا دامن گیر، راہ گیر اور دستگیر. عزیز طلبہ، تشریح کو نیٹ کاپی پر لکھیں اور مشق میں سے الفاظ معنی، الفاظ کی جمع، واحد جمع اور الفاظ متضاد اور جملے. سوال نمبر 8 الفاظ جملے جو ہیں یہ سوال، اور سوال نمبر 11 فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے لکھیں. یہ سب سوالات جو بھی میں نے ریپیٹ کیے ہیں دوبارہ، ان کو آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے. یاد آپ نے مکمل سبق یاد کرنا ہے. مشق آپ نے بک پر بھی حل کرنی ہے، اور جو میں نے سوالات ریپیٹ کیے ہیں ابھی بتائے ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے نیٹ کاپی پر لکھنا ہے. السلام علیکم.